کس کا؟ بولیے نصیحتوں کا خزانہ بھیجا ہے. اور پتہ کس کی طرف سے آیا؟ من ربکم. رب کہتا ہے تمہارے رب کی طرف سے آیا. نصیحتوں کا خزانہ کیا ہے؟ زندگی کو بنانے والا، زندگی کو سنوارنے والا، زندگی کو خوبصورت بنانے والا. کمال یہ نصیحتوں کا خزانہ ہے. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ہر بیماری کی یہ شفا ہے. ہر بیماری کی سارے بولیے یہ ہر سینے کی بیماری کی شفا. کس نے فرمایا؟ یقین پھر ہم کیا ہمارا پھر بھی نہیں آتا. قاری صاحب فلانا کا دیکھ عیسائی دام کرتا ہے چلا جاؤں. میں سبحان اللہ کہہ سکنا، میں ہوں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. سبحان اللہ کہہ سکنا دن عیسائی لگے کہ بڑا فیض ہے اندر کو. میں کہا فیض کتا ہے بھی ہے. انڈیا کی نہیں ہندوؤں نے کتا اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں. بڑا بڑا ہندو امیر ہے، بڑا بڑا کھتری امیر ہے، بڑا بڑا سکھ امیر ہے، بڑے بڑے امیر ہیں. گائے کی پوجا کرنے والا، چاند سورج کی پوجا کرنے والا، آگ کی پوجا کرنے والا، اپنے ہاتھوں سے تراش کر بت ان کی پوجا کرنے والا. بڑے بڑے امیر ہیں، بڑے بڑے خزانے ہیں، بڑی بڑی سہولتیں ہیں، بڑی بڑی آسانیاں ہیں، بڑا بڑا فیض ان کو ملتا ہے. اور ایک بات یاد کر، اگر تیرا یقین ہوگا کہ اس الماری سے مجھے فیض ملے گا، دینا اس نہیں ہے پر یقین کی طرح ہے. یقین کی بات ہے. یقین کے بغیر بولو کچھ بھی نہیں. سب سے اعلیٰ درجہ جو دین میں ملا ہے، جو میرے مطالعے ہے، سب سے اعلیٰ عظیم کمال درجہ یقین کا. یقین کے پر کوئی درجہ نہیں، کوئی پر درجہ نہیں. اگر تیرا قرآن انسان ایک ایسی فلم چل رہی ہے بڑی اس کے اندر نصیحت ہے، بالکل ٹھیک. اگر ایسے ایسے ڈرامے چل رہے ہیں اس کے اندر بڑی بڑی نصیحتیں ملتی ہیں. میں اگر ڈوب کے مار کسی گندے گٹر دے بیچ میں نہیں پڑھی. میں اگر قرآن میں نصیحت نہ رہی اور وہ زانی اور شرابی جو ڈرامے بنا رہے ان کے اندر پھر نصیحت ہے، فلموں کے اندر نصیحت رہے گی، ایک قرآن میں نصیحت نہ رہی. میں کہا رب کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. لوگو سنو میں نے تمہارے پاس نصیحتوں کا خزانہ بھیجا. نصیحتوں کا مسلمانوں یہ قرآن نصیحتوں کا خزانہ ہے. یہ قرآن ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ نصیحتوں کا خزانہ ہے. زندگی کو سنوارنے والا، زندگی کو بنانے والا، زندگی کو مزین کرنے والا. قبر حشر میں پرسرات رب کے دربار میں کامیاب ہے. آگے سنو ہر بیماری کا علاج کس میں؟ اگر آپ نے دو جملے فرمایا ہدا و رحمہ. و ہدا کیا کر دو؟ و ہدا بولیے ورحمہ للمومنین. کیا اللہ تعالیٰ خود فرما رہا میں قربان جاؤں. اللہ تعالیٰ اے باری تعالیٰ تیرے فرمان پر قربان جاؤں، تیری گفتگو پہ قربان جاؤں، تیرے کلام پہ قربان جاؤں. تو اپنے ماننے والوں کو کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا للمؤمنین، مومنوں کے لیے یہ قرآن سیدھا راستہ بھی ہے. جو راستہ رب کو پسند، جس کو کہتے ہیں ہدایت والا راستہ. پھر فرمایا یہ قرآن مومنوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے. بولیے اللہ تعالیٰ کی. یہ قرآن تھا. یہ کیا تھا؟ یہ قرآن تھا. اب آئیے حدیث کی طرف. اب میں حدیثوں کی طرف کرنا چاہتا ہوں. اہل علم تو قرآن کی ایک آیت پر بھی ساری زندگی لگے رہے تو وہ چلتے رہتے ہیں. امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں بسم اللہ کی تفسیر لکھوں، بسم اللہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھر سکتے ہیں.
ایک امام گزرا ہے، اس نے 200 کتنی 210 جلدوں پر قرآن کی تفسیر لکھی، اور ایک جلد جس طرح یہ قرآن ہے نا، یہ ایک جلد ہے، اس طرح ایک جلد ہے، اس طرح 210 جلدوں پر قرآن کی تفسیر لکھی۔ یہ عام امام لکھ سکتا ہے، تو پھر حضرت علی کی علم کا کمال کیا ہوگا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کہ میرے آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے جملہ فرمایا، تو کل 21 رمضان ہے نا، تو کل شادی اصغری کا دن بھی ہے، تو اچانک میری زبان پہ اصغری کا نام بھی آ گیا، تو ساتھ ہونے کی یاد بھی منائی جائے گی کہ نہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں علی سے مخاطب ہوئے، ایسے سمجھے نہیں بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ، صحابہ کرام بیٹھے تھے، فرمایا علی مبارک ہو، تم نے خوب کیا جملہ فرمایا؟ تم نے خوب علم کو لوٹا، تو لوٹا کہاں سے؟ نبی کی گود سے، نبی کی صحبت سے، نبی کی صحبت عظیمہ سے، نبی کی عطا سے۔ میرے آقا علیہ السلام نے علی کہ تمہیں مبارک ہو، تم نے علم کو خوب لوٹا ہے، خوب لوٹا ہے، تین مرتبہ فرمایا خوب لوٹا ہے، اتنا جملہ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرا رب کا کلام پورا کا پورا کلام صرف 7 حرفوں پر مشتمل ہے۔ کتنے؟ صرف 7 حرفوں کا مجموعہ ہے، 7 حرفوں کا یہ سارا کلام کتنا؟ اور میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 حرفوں کا مجموعہ ہے، پھر ہر حرف کا ایک ظاہرن ہے، ایک باطن ہے، ایک ظاہرن ہے، ایک باطن ہے۔ پھر میرا آقا نے قسم اٹھائی، فرمایا اس ہستی کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، 7 حرفوں کا ظاہرن اور باطن سارا علم میرے رب نے میرے بھائی علی کی گود میں رکھ دیا، میرے بھائی علی کی گود میں رکھ دیا، گود میں۔ اور پھر حضرت علی نے یہاں تک دعویٰ کر دیا، فرمایا سارے قرآن کا نچوڑ سورۃ فاتحہ میں ہے، سورۃ فاتحہ کا نچوڑ اس کی بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا نچوڑ اس کی دعا میں ہے، اور دعا کا نچوڑ اس کے نقطہ میں ہے، الحمد سے لے کر والناس تک سارے قرآن کا نچوڑ، سارے قرآن کا مغز، سارے قرآن کا نقطہ نبات، سارے قرآن کا نتیجہ بسم اللہ کی دعا کے نقطے میں ہے۔ فرمایا خدا کی عزت کی قسم کو نقطہ میں خود علی ہوں، میں وہ نقطہ میں خود علی ہوں، اگر نقطہ علی ہے تو پھر علی کیوں نہ دعویٰ کرے؟ فرمایا آؤ مجھ سے پوچھو، تم میرے آقا میرے نبی کے نام تک نہ پہنچو، معمولی نہ اٹھاؤ، نبی کے نام پہ جھگڑے نہ کرو، مناظرے نہ کرو، بحث نہ کرو، میرے آقا کا نام تو بڑا اونچا ہے، پھر علی تک تو پہنچو۔ علی سے علی کو نہ پہنچایا تو پھر آگے بڑھنا، تمہارے ہر سوال کا حل علی کے پاس ہے، علی کے پاس ہے، علی کے پاس ہے۔ تو میں اگر میں بسم اللہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ پڑھ سکتے ہیں کتابوں کے ساتھ۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باتیں میں پتہ کہاں چلی گئی ہیں؟ میں ساتھی میں بتاتا ہوں کوئی اعتراف بھی نہ کر دی کہ تم نے درمیان نے کیا موضوع چھیڑ دیا ہے۔ وہ جو بیان کرتا تھا نا کہ قرآن کی ایک ایک آیت میں جناب نے سمندر بہائے ہیں، میں اس کے قابل نہیں کیسے قرآن کی آیت کو تشریح کر دوں، پھر میں علی کے علم کی باتیں دو چار کر دوں۔ میرے آقا کی علم کی تو کیا ہی بات ہے نا، کمال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میں اور میرے بھائی علی، میں اور میرے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی میں بیٹھ گئے اور بسم اللہ کی تشریح شروع کر دی۔ کہتے فجر ہو گئی، تشریح مکمل نہیں ہوئی،
میں نے جب یہ روایت پہلی مرتبہ پڑھی نا تو میں ویسے باتیں کرنے لگا کہ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم بسم اللہ کی کیا تشریح کرتے ہو گے؟ میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا جب پہلی مرتبہ روایت پڑھی میں نے کہا آپ نے کیا اس کی تشریح کی ہوگی بسم اللہ؟ ساری رات وہ راتیں بھی بڑی برکت والی تھی، بڑی بڑی لمبی راتیں تھیں، تو اتنی تشریح کی کہ تشریح مکمل نہ ہو سکیں. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پڑھنے کی فرصت نہیں تھی. میں بڑا کمال جملہ دے رہا ہوں آپ کو. یہ وہ لوگ ہیں جو جہادوں میں رہے. کن میں رہے؟ بولیے. جہادوں میں رہے، جہاد ہی کرتے رہے، کبھی ادھر جہاد، کبھی ادھر جہاد، کبھی ادھر جہاد، کبھی میٹنگیں، کبھی اجلاس. ان کے پاس مستقل پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا. ان کو فقط میرے آقا نے نظروں سے ہی پڑھایا ہے، اور میرے آقا نے جن کو نظروں سے پڑھایا ہے نا، پھر وہ بسم اللہ کے پاک کے نقطے کا دعویٰ نہ کرے تو اور کیا کرے؟ یہ قرآن ہے. اب میں تمہیں ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں، توجہ کرو. قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، لگ جاؤ قرآن کے ساتھ. سنو حدیث پاک. میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ حدیث قدسی ہے. حدیث سارے بولیے. حدیث قدسی ہے، رب کا فرمان ہے. کس کا؟ رب کا فرمان ہے. رب فرما رہا ہے من شغلہ القرآن، من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی آتیتہ افضل موت السائلی. اس کا آگے بھی حصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھیں نا، جس طرح ہم اکثر کسی سے بات کریں کہ یار تیرا شغل کیا ہے، تیرا، ہم عربی کا لفظ کبھی اپنی بولی میں استعمال کر دیتے ہیں، تیرا شغل کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ من شغلہ القرآن، جو میرے قرآن کے شغل میں مصروف ہو گیا، میرے قرآن کے شغل میں مصروف ہو گیا، مشغول ہو گیا، پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، عمل کرنے، عمل کروانے کی ترغیب میں اتنا مصروف ہو گیا، عن ذکری، اس کے پاس نفلی عبادت کی فرصت ہی نہیں. کیا؟ ایک بندہ اشراق پڑھ رہا ہے، چارج پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اوابین پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، بڑی اس کے پاس عبادت کرنے کا ٹائم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک میرا بندہ، میرے محبوب کا امتی، میرے قرآن کی تعلیم میں اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ ان ذکری، اس کے پاس فرضی عبادت کے علاوہ نفلی عبادت کی فرصت نہیں ہے. نفلی عبادت کی فرصت نہیں. پھر فرمایا وَمَسْأَلَتِ، ایک بندہ دن رات اس سے مانگ رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، اس سے طلب کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ وہ ہے جو میرے قرآن کی شغل میں اتنا مصروف ہے کہ اس کے پاس مانگنے کی بھی فرصت، وقت، اور قرآن میں مصروف اتنا ہے، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے میں اتنا مصروف ہے کہ اس کے پاس نہ نفلی عبادت کا ٹائم ہے، نہ نفلی ذکر کا ٹائم ہے، اور نہ اس سے مانگنے کا ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے نہیں پتا کہ میرے بندے کی تمنا کیا ہے، نہیں مجھے نہیں پتا میرے بندے کی خواہش کیا ہے، نہیں مجھے نہیں پتا میرے بندے کے دل کے اندر اشتیاق اور طلب کیا ہے، میرے بندے کی طلب اور میرے بندے کی مانگ کیا ہے. میں بھی تو دلوں کے بھیتوں کو جانتا ہوں نا. اگر میرے بندے کے پاس میرے کلام کے علاوہ اگر اس کے پاس فرصت نہیں ہے تو خدا کی قسم رب نے بھی کمال کر دیا. فرمایا آتیتہ، میں اس کو بن مانگے عطا کرتا ہوں. بن مانگے کیا؟ سن رہے ہو نا؟ میں کیا سن رہے ہوں؟ سن تک کی نا
پریشان ہو گئی. یہ رب کا فرمان سنا رہا ہوں میں، اپنا نہیں سنا رہا، اور یہ نبی کی حدیث نہیں ہے، یہ رب کا فرمان ارشاد ہے اور حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ہے. فرمایا آتیتہ، کیا تم نے سمجھے یہ قرآن کا شکر معمولی ہے؟ یہ قرآن والے جو ہیں یہ معمولی ہے؟ قرآن پڑھنے پڑھانے والے تیری نگاہ میں اگر ان کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں، کوئی سلام کرنا پسند نہ کرے، کوئی دیکھنا پسند نہ کرے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے امیر ترین وہ امتی ہے جس کے سینے میں قرآن ہے. ان پتہ نہیں تیری نگاہ میں امیر کون ہے، پتہ نہیں تو امیر کس کو سمجھتا ہے، گاڑیوں والوں کو سمجھتا ہے، بنگلے کوٹھیوں والوں کو سمجھتا ہے، ڈی ایچ والوں کو سمجھتا ہے، اسمبلیوں میں بیٹھنے والے وزیروں کو سمجھتا ہے، گاڑیوں والوں کو سمجھتا ہے، 200-300 کارخانوں فیکٹریوں کے مالک کو سمجھتا ہے کہ وہ امیر ہے. سنا پھر خدا کی عزت کی قسم، میرے آقا نے فیصلہ کر دیا، میرے آقا نے زبان نبوت سے فرما دیا ہے، فرمایا میری امت میں سے امیر ترین میرا امتی وہ ہے جس کے سینے میں رب کا کلام ہے. اب آپ مجھے بتاؤ جس کو نبی نے سند دی امیر کی وہ امیر ہے کہ جس کو ہم سند دیں؟ اور اگر قرآن کی شکر والا رات کو گھر میں صرف ایک کھجور میں پانی کے گلاس میں افطاری کرے تو وہی سادہ کھانا کھا کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی ہر نعمت تیرے سامنے پڑی ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، وہ تو سے اربوں درجے بھی اعلیٰ. اور سادگی میں افطاری کرنے والے بھوکے مار گئے، کمزور ہو گئے، چلے گئے. اور تو کہیں گی جس افطاری میں سموسہ نہ ہو، جس افطاری میں دہی بھلے نہ ہو، جس میں پکوڑے نہ ہو، جس میں پھل نہ ہو، جس میں جناب فروٹ چاٹ نہ ہو، جس میں جناب بہترین جناب دو سوڈا نہ ہو، سلام ہو، وہ اس کے بغیر افطاری نہیں ہے. سارا دن تو نفس کی تقدیر کرے، نفس کو رد کرے، نفس کو مارنے کی کوشش کرے، اور شام کو ساری چیزیں سامنے رکھ اس کو پھر پاگنا شروع کرے. کوئی بات نہیں، سارا دن تو پریشان ہوئے ان بھاگ کے کھا. جس کو نبی پاک نے امیر کا وہ امیر ہے. تو یہ دنیا کی میری کب تک؟ لوگوں نے قوم کو پاگل اور بیوقوف بنا دیا. اللہ تعالیٰ فرمایا میں اس کو بن مانگے دیتا ہوں. بن مولا کتنا دیتا ہے؟ قسم کی بات، آتے تو میں اسے دیتا ہوں بن مانگے. مولا کتنا دیتا ہے؟ فرمایا افضل. اے جملہ سننے والا اب سارے کو پڑھو، افضل رب کا فرمان ہے، افضل. بولو میرے لفظ نہیں، تم اپنی قسمت پہ ناز کرو، رب کے لفظ تیری زبان پہ آؤ. وہ بھی 14ویں صدی میں، وہ بھی 15ویں صدی میں. افضل ما اوتی السائلین. رب کہتا ہے جو میرا قرآن کے شکل میں مصروف ہو گیا، میں ان کو دیتا ہوں دل مانگے جو اس کے دل کی تمنا ہوتی ہے. افضل ما اوتی السائلین، مانگنے والوں سے بھی دگنا دیتا ہوں. مانگنے والوں سے بھی دگنا دیتا ہوں. مانگنے والوں سے بھی دگنا دیتا ہوں. اب اگلی حدیث کو کرنا چاہتا ہوں، بس ایک دو حدیث آپ سے مخاطب ہوں، تیاری فرمائیں. ایک حدیث میں میرے آقا نے 2 قسمیں اٹھائی. کتنی؟ 2 قسمیں. ابھی میں نے جماعت کروانی ہے اور انشاءاللہ سنت کے مطابق میں کروانی انشاءاللہ. سورۃ اعلیٰ پڑھنے میرے آقا کی سنت جمعہ کی نماز پڑھنے اور سورۃ غاشیہ. میں پوری سے نہیں پڑھتا، سورۃ غاشیہ زیادہ ہے، سورۃ اعلیٰ تھوڑی ہے. تو پہلی رکعت میں سورۃ چھوٹی پڑھی جائے، اس میں بڑی پڑھی جائے تو نماز مقروء ہو جاتی ہے. اس لیے احناف کے نزدیک دوسری رکعت میں چھوٹی کم پڑھتے ہیں، اس لیے میں درمیان میں شروع کرتا ہوں. فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت.
سنت بھی ادا ہو جائے اور نماز مقروع بھی نہ ہو. تو میں تمہیں آج بڑی خوشخبری سنا رہا ہوں. ابھی میں نے جماعت کروانی ہوں, میں نے قرآن پڑھنا ہے, تم نے سننا ہے. میں نے پڑھنا سبح اسم ربک الاعلی. سن لے, میں نے سنا ہے. میں تمہیں بڑی پیاری حدیث سنانا چاہتا ہوں, بڑی کمال خوبصورت. آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو کتنا بڑا تحفہ دیا. کنز الایمان میں یہ حدیث موجود ہے, اور حضرت علی رضی خود اس سے راوی ہے رضی اللہ عنہ, اور بھی صحابہ راوی ہیں. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا, مجھے اس ہستی کی قسم, کیا مجھے اس ہستی کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. کیا بولی, کیا فرمایا؟ مجھے اس ہستی, دیکھو نا, اگر آقا علیہ السلام قسم نہ بھی اٹھاتے تو ویسے بات کرتے تھے تو آقا علیہ السلام کی بات کتنی کمال تھی. لیکن آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری بات ہے, توجہ کر. اور یہ نا اپنے دامن میں لے کے گھر والوں کو سناؤ, بیوی کو, بچوں کو, دوست احباب کو, گلی والوں کو, بازار والوں کو, ہمسایوں کو, اہل محلہ کو, اہل رشتہ داروں کو یہ حدیث عام کر دو. یہ حدیث سناؤ, اور صلاۃ التراویح میں قرآن پڑھنے والوں اور سننے والوں, پھر خدا اس میں تمہیں بھی مبارک ہو, مبارک ہو. کچھ نہ کہو, تیرا مکان بنا ہو نا تو کہ تجھے مبارک ہو, کر سب خیر بارک ہے, کر سب خیر بارک ہے. تو میں تمہیں اتنی بڑی مبارک دے رہا ہوں. چلو, سبح اسم ربک الاعلی. کتنی آتے ہیں؟ ایک ہے سبح اسم ربک الاعلی, یا الحمدللہ رب العالمین. ایک ہے وہ, ایک ہے. کتنی آیتیں ہو گئی؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور اگلی باتیں پھر بعد میں کریں گے, میں پہلے حدیث سنا دوں. اگر آقا علیہ السلام قسم نہ اٹھاتے تو میرا آقا علیہ السلام کا فرما دینا ہی کافی تھا. لیکن خدا کی قسم, میرے پاس جمعہ پڑھنے والوں, نوجوانوں, میرے بزرگوں, میرے مجھ سے بڑے بزرگوں, مجھ سے چھوٹے بھائیوں, برابر کے بھائیوں, خدا کی قسم یہ حدیث سنو اور خوش ہو جاؤ, اور یہ حدیث سناؤ لوگوں کو. آقا علیہ السلام نے فرمایا, مجھے قسم ہے اس ہستی کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جب میرا امتی قرآن کی ایک آیت سنتا ہے, پڑھتا نہیں, قرآن کی ایک آیت سنتا ہے, پہلے میرا آقا نے قسم اٹھا کے گارنٹی اور ضمانت دی ہے. میری بات پہ غور کرو, میں صاحب کو صحیح سمجھا نہیں رہا. میرے آقا نے پہلے قسم اٹھائی کہ اس ہستی کی قسم. کون سی ہستی؟ رب والذی نفسی بیدہ, مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جب میرا امتی قرآن کی ایک آیت سنتا ہے, ایک بہت بڑا پہاڑ خالص سونے کا صدقہ دینے سے بھی بہتر ہے. ہائے ہائے اللہ اللہ. قرآن ہے, قرآن ہے, یہ کلام الہیہ ہے, یہ کسی عام بندے کا کلام نہیں. ایک آیت سننے پر ایک بہت بڑا پہاڑ خالص سونا اللہ کی راہ میں صدقہ دینے سے بہتر ہے. تو جو روزانہ کی قرآن پڑھتے ہیں وہ ان کا حال کیا ہوگا؟ جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ رمضان میں 61 قرآن پڑھتے ہیں. کتنے؟ 61. ایک دن کو قرآن مکمل ختم کرتے, ایک رات کو قرآن مکمل کرتے, ایک صلاۃ التراویح بھی مکمل کرتے. ایک آیت اگر سننے پر, اگر ایک بہت بڑا پہاڑ خالص سونے کا اللہ کی راہ میں صدقہ دینے سے اعلیٰ ہے, تو پھر پڑھنے کا کتنا ثواب ہوگا؟
نہیں ابھی یہ حدیث مکمل نہیں ہوئی، اس کا اگلا حصہ سنو. میرے آقا نے اگلی بات کرنے سے پہلے پھر قسم اٹھائی. میرے آقا کا انداز بڑا پیارا تھا. اگلی بات اس کی حدیث دیکھو نا، اگر اگلا حصہ بغیر قسم کے بھی بیان کر دیتی تو بات ہو رہی تھی، ایک مرتبہ قسم کافی تھی. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پھر قسم اٹھائی. فرمایا اس ہستی کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب میرے امتی قرآن کی ایک آیت سنتا ہے، عرش کے نیچے جتنی اشیاء ہیں، عرش کے نیچے بڑی بڑی نعمتیں ہیں، بڑی بڑی اعلیٰ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی. فرمایا عرش کے نیچے جو رب نے خزانے رکھے ہیں نا، وہ حدیث میں آتا ہے اشیاء. کیا؟ وہ تمام اشیاء سے بھی اعلیٰ ہے قرآن کی ایک آیت سننا. قرآن کی ایک آیت سننا. اب اگلی بس دو حدیثیں اور سننے کو پھر بس کر پڑھیں. تھکے نا؟ تھکے تو نہیں؟ تو یہ تیسرا جمعہ ہے. ایک جمعہ اور ہے، رمضان گزر جانا ہے. رمضان گزر جانا ہے. ساری زندگی قیامت تک زندگی مل جائے. نبی یہ بھی سمجھ لو، قیامت تک زندگی مل جائے پھر روزانہ ہی جمعہ ہو، 8 دن کے بعد نہیں، روزانہ جمعہ ہو قیامت تک، روزانہ ہی جمعہ پڑھے. رمضان کے ایک جمعے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اتنا ثواب ہے رمضان کے جمعوں کا. اب اگلی حدیث سنو، کمال حدیث ہے. میرے آقا علیہ السلام نے کمال کر دی. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، صاحب قرآن اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے گا. ادھر قرآن کھڑا ہوگا، ادھر صاحب قرآن کھڑا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی؟ مشکل تو نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میزان لگا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ادھر قرآن کھڑا ہوگا بندے کی شکل میں، اور ادھر صاحب قرآن یعنی قرآن پڑھنے والا کھڑا ہوگا. قرآن کے کا مولا اس کو خلعت مرحمت فرما، عزت. پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے کہنے پر اللہ تعالیٰ اس کو عزت و اکرام کا تاج پہنائے گا. میزان پر قیامت کے دن عزت و اکرام کا تاج پہنائے گا. قرآن کے کا مولا اس کو ایک اور انعام دے، اس کو ایک اور انعام دے. رب کہتا کون سا انعام دے؟ اب یہ بڑا سننے والا ہے. قرآن کہتا اس کو مولا اپنی رضا کا پروانہ دے، اپنی رضا کا پروانہ دے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا پروانہ دے گا. 2 انعام مل جائیں گے. کتنے؟ 2. ایک عزت و اکرام کا تاج پہنایا جائے گا. نمبر 2، ایک اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا پروانہ، سرٹیفکیٹ، ڈگری، گریڈ، عہدہ، پروٹوکول دے گا. دوستوں پھر اگلا جملہ سنیے. پھر آگے قرآن کہے گا مولا اس کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا کر. رب فرمائے گا اے میرا کلام، میں نے جنت میں سب سے اوپر جو درجہ ہے وہ قرآن والوں کے لیے رکھا. جنت میں جو آخری درجہ ہے بلندیوں والا، آخری درجہ، اس کے آگے کوئی اور درجہ نہیں ہے. وہ درجہ صرف قرآن والوں کا، وہ درجہ فقط قرآن والوں کا ہے. قرآن پڑھنے والوں، قرآن پڑھانے والوں، اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے والوں، تمہیں بھی مبارک ہو. خدا کی عزت کی قسم. اور میں اپنے محلے والوں کو مبارک دیتا ہوں. محلے والوں، سب سے بڑی دولت، سرمایہ، سب سے بڑا ذخیرہ، سب سے بڑی امیری، سب سے بڑا پروٹوکول کیا ہے کہ تمہارے اس مسجد کے اس ادارے سے تصویر بچے قرآن سنا بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں.
سن بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں۔ بدھوار دن میں ایک مدرسے میں گیا، 70 بچے حفظ کر رہے تھے۔ کتنے؟ 70 بچے حفظ کر رہے تھے، 70۔ 2 قاری پڑھا رہے ہیں، اور مدرسے کو چلانے والا کون ہے؟ تو اس کا ناظم، اس کا محتمم، مدرسے کا بانی، چلانے والا کون ہے؟ میرا بولتا شاگرد، میرے شاگرد کا شاگرد۔ 70 بچے حفظ کر رہے ہیں، اور وہ بیان کر رہا تھا، استاد جی اس سال میرے اس مدرسے کے 5 بچے پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور ایک بچہ جو میرا شاگرد ہے، بڑا پرانا، کھجور والی مسجد کمایا میں 10 بار اس نے سنائے ہیں، استاد جی آپ کے شاگرد نے، اور اسی ادارے سے بچہ اگلے 20 بار ہمارا اس مدرسے کا بچہ پڑھ کے سنا رہا تھا۔ میں ان 70 بچوں کو دیکھ کے کہہ رہا تھا، محبوب کالونی کے رہنے والوں، حنفی نورانی مسجد کے قریب قرب و جوار میں رہنے والوں، تم کتنے خوش نصیب ہو، تم کتنے مقدروں کے مالک ہو۔ تمہاری دولت اس سے بڑی دولت نہیں ہے، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ تمہارے سادارے کے بچے جتنے قرآن سنا رہے ہیں، وہ سارا ثواب تمہیں مل رہا، وہ تمہیں مل رہا ثواب، اور یہ پتہ چلے گا مرنے کے بعد اس کا ثواب کتنا ہے، اس کا اجر کتنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھانے والوں کے ساتھ تعاون کیا، محبت کی، قیامت کا دن وہ بھی اسی طرح ہی ثواب کے اندر شامل ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، دینی طالب علم کو ایک لقمہ کھانا کھلانا، کتنا؟ تیرے گھر میں کوئی بڑا آ جائے نا، کوئی بڑا، لوگوں کو فخر ہوتا ہے کہ آج میرے پاس بڑا آیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، دینی طالب علم کو ایک لقمہ کھانا کھلانا، کتنا؟ لقمہ زیادہ تو نہیں، ایک لقمہ دینی طالب علم کے پیٹ میں داخل کرنا، ایک لقمے پہ رب ثواب پتہ کتنا دیتا ہے؟ 70 نبی تیرے کھانا کے کھانا کھا گئے، 70 نبی، کتنے؟ جب میں نے یہ مدرسہ شروع کیا تھا نا، جب شروع کیا تھا، آغاز کیا، پرانی مسجد تھی، تو میں نے اس دن مبارک دی محلے والوں کو، میں نے کہا مدرسہ شروع ہو گیا، اس میں میرے بڑے نمازی اس وقت چلے گئے، فوت ہو گئے، جو مجھے مبارکیں دے رہے تھے، دعائیں دے رہے تھے، آج وہ قبروں میں چلے گئے۔ تو میں کبھی قبرستان جاؤں تو میں ان بزرگوں کی قبر پہ جاتا ہوں کہ بزرگوں وہ مدرسہ چل رہا ہے، تمہیں ثواب پہنچ رہا ہے۔ میں نے اس وقت جب شروع کیا تھا نا، تو اس وقت میں نے محلے داروں کو کہا، میں نے کہ جب بھی شادی غمی آئے نا، شادی غمی آئے نا، اس میں سے تھوڑا سا تبرک اٹھانا، خود آنا، مسجد میں بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلانا، پھر خدا کی قسم غمی بھی پوری ہو جائے گی تو خوشی بھی پوری ہو جائے گی۔ اور توجہ نہیں رہی، طالب علم کی قدر نہیں رہی، کسی کو طالب علم کی قدر کیا ہے۔ میں نے مدرسہ جب شروع کیا تھا، اس سے قبل میں نے ایک بات پڑھی تھی، ایک مدرسے میں شیخ الحدیث، کون؟ جو دورہ حدیث کرواتا ہے، دورہ حدیث، یہ فرد نہیں اور اونچا درجہ ہے، شیخ الحدیث دورہ حدیث کروا رہا تھا، کلاسیں لگی ہوئی تھی، کلاسیں پریشانی ہونا، میرا سبق ہے، لیکن یہ آج اور اگلے میں 15-20 منٹ پر جانے ہیں، اس کے بعد سے پورے سبق پہ ٹائم ہے، لیکن جمعے کا یہ میرا پکا ٹائم ہے انشاءاللہ۔ یہ صرف رمضان شریف کے اندر میں نے 15-20 منٹ میں نے ہر سال لینے ہوتے، تو پریشان تو میں نے نہیں ہونا، کیونکہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ، پچھلے کام سارے ہو رہے ہیں انشاءاللہ، یقین کریں۔ مسئلے اس طرح داخل ہو جائیں جس طرح مچھلی پانی میں آ گئی، مچھلی پانی میں آ گئی، مچھلی، میں کیا بات کر رہا تھا، بارش ہو گئی، طالب علم دوڑ کے کمروں میں چلے گئے، شیخ اور حدیث پڑھانے والے نے چادر بچھا دی اور طالب علموں کی جتنوں کو اپنی چادر میں رکھ دیا۔ پھر طالب علم دوڑے، کہتے ہیں استاد جی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا مقام یہ ہے کہ میں نے حدیث پڑھی ہے کہ
آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے دوستوں سے پیار کرو. صحابہ نے کہا آقا ہم آپ کے دوست نہیں ہیں. دوست ہو میرے قیام تک دوست وہ ہوں گے جو دین حاصل کریں گے, وہ میرے دوست ہوں گے. پھر فرمایا جو میرے دوستوں کی خدمت کرے گا اس نے میری خدمت کی, جس نے میری خدمت کی اس نے اپنے رب کی خدمت کی. جس نے میرے دوستوں سے پیار کیا اس نے میرے ساتھ پیار کیا, جس نے میرے ساتھ پیار کیا اس نے رب کے ساتھ پیار کیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ان کو غمگین کیا اس نے مجھے غمگین کیا, جس نے مجھے غمگین کیا اس نے رب کو غمگین کیا. یہ میرے آقا کی حدیث. اب میں آخری بات کر کے انشاءاللہ کی اجازت چاہتا ہوں. بڑی خوبصورت بات ہے, آخری بات ہے میری آج کی تقریر کی. قرآن کا موضوع بہت وسیع ہے, تیاری ہے. 4 بچے حفظ کر رہے ہیں سب. کتنے؟ اگر میں خود نہ پڑھاؤں تو نیا مدرس رکھیں تو ہم تنخواہ نہیں افورڈ کر سکتے, کیونکہ یہاں اس مسجد میں آمدنی نہیں. مجھے 35 سال ہو گئے ہیں, دھکا شہی چل رہی ہے, پر اللہ نے کمی نہیں آنے دی. اللہ تعالیٰ نے کمی نہیں آنے دی. نظام چل رہا, وہ چلا رہا, کیونکہ یہ اس کا دین ہے. میں بھی نہ کروں تم بھی نہ کرو, ساری دنیا دین کا کام چھوڑ جائے, رب بڑی قومیں پیدا کر دے, دین کا کام کروا دے گا. وہ دیتا رہتا, وہ کام دیتا ہے جس سے چاہے. لیکن تھکاوٹ ہے, نیند ہے, جو میں شاید خود بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں, مجھے پتا ہے نا, کیونکہ جو میں ابھی آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں نا, اس حدیث کو میں نے پڑھا, تو میں کیوں نہ پڑھاؤں, کیوں نہ پڑھاؤں. مجھے باہر سے بڑی بڑی تنخواہوں کی آفر آئی تھی, لکھ کر دیتے مسجد دکھا دو, مدرسہ دکھا دو, نظام چلا دو. میرے نظام کو دیکھ کے میں نے کہا اربوں خربوں روپے مجھے دو نا, تو میں کبھی اپنی مسجد چھوڑ کے نہ ہوں.